ایسے پروڈکٹس آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جو جیمز اور جیولری کے حوالے سے بالکل ایک یونیک کام کر رہے ہیں. اصلی فیروزہ ملتا ہے نشاپور ایران کا. یہ بہت ایکسپینسو سٹون ہے. فیروزے کی تسبیحاں 2525 روپے میں بک رہی ہیں. وہ فیروزہ نہیں ہے, وہ ہیولائٹ ہے, وہ میگنیسائٹ ہے جس کو رنگ کیا گیا ہے. جی, اس وقت انوش بن سہیل ہمارے ساتھ ہیں, جن کو آپ پروگرام کے آغاز میں بھی دیکھ چکے ہیں, جنہوں نے پوری فیکٹری کا وزٹ کروایا اور جیمز اینڈ سٹونز کے حوالے سے خاص طور سے پاکستان میں کیا اسکوپ ہے, ان کے فادر سے بھی آپ ملاقات کر چکے ہیں, جن کا ایک پیغام تھا جو بہت خوبصورت پیغام تھا کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جو پاکستان کے ریسورسز ہمیں خدا نے عطا کیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر پراؤڈ محسوس کرنا چاہیے. تو وہ تمام سوالات جو میرے مائنڈ میں تھے, جو پروگرام کے آغاز میں نے کہا بھی تھا کہ ہم ان سے سیپریٹلی پوچھیں گے, تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انوش بن سہیل. تو ہم ان سے وہ تمام جو ہے فردن کویسچن کرتے چلے جائیں گے کہ پاکستان میں انڈسٹریز کے حوالے سے آپ کو ایسے کون سے مسائل ہیں جو درپیش ہیں, اور ان سے نبردآزما ہونے کے لیے یا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر کوئی سجیشنز ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو اٹس اوور ٹو یو. جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, پاکستان میں جیم سٹونز رف حالت میں تقریباً 80 ورائٹیز موجود ہیں. اب ہمیشہ سے ہماری پرابلم رہی ہے کہ ہمارے ملک میں پالیسی کا فقدان ہے. ہم ایک جیم سٹون اور جیولری کی کوئی کوہیرنٹ پالیسی 70 سال میں نہیں بنا سکے, جس کی وجہ سے اس ملک میں انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکی, نہ جیم سٹونز کے لیے کٹنگ کے لیے, نہ جیولری کے لیے. اب ایکسپورٹ میں ہمیں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. گورنمنٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. آپ کو ای فارم, جس کو ایکسپورٹ فارم کہتے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی کنسائنمنٹ کے لیے آپ کو بہت تگدو کرنی پڑتی ہے بینک کے ساتھ. اس کے بعد جیولری ایکسپورٹ کے لیے آپ کو ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آتھرائزیشن چاہیے, کیا وہ $200 کی ہو یا $2 لاکھ کی ہو. اس کے بعد آپ کو کسٹم سے نپٹنے کے لیے, ANF سے نپٹنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے کہ آپ جا کے اپنی جیولری شپمنٹ اٹھائیں. اس وجہ سے پچھلے لاسٹ ایئر ہماری جیولری کی ایکسپورٹ اور جیم سٹون کی ایکسپورٹ تقریباً $12.5 ملین تھی. اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ $42 بلین تھی. بلوچستان میں آپ کو ریڈ جیسپر مل جاتا ہے, آپ کو ایگاٹائز جیسپر مل جاتا ہے. 11 رنگ کے ڈفرینٹ آنکس موجود ہیں بلوچستان میں. وہاں سے کرائسوکولا ملتا ہے, وہاں سے میلاکائٹ ملتا ہے. اور بلوچستان ایسی جگہ ہے جہاں پہ تو ایکسپلوریشن سرے سے ہوئی نہیں. وہاں پہ جو بلوچستان کے حالات ہم لوگوں کے سامنے ہیں, وہاں پہ ایکسپلوریشن لائسنس نہیں ملتے, وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, لوگوں کو مشکلات ہیں جیم سٹون ڈھونڈنے کے لیے. اگر آپ پختونخوا کی طرف آ جائیں, وہاں پہ بھی لیزز, مائن کی لیزز کا چکر ہے. اب پختونخوا میں آپ کو کوارٹز مل جاتا ہے, وہاں پہ وینچورین مل جاتا ہے, وہاں پہ نیفرائٹ جیڈ مل جاتا ہے, وہاں سے ایمرلڈ نکل رہا ہے, وہاں سے جیسپر بھی نکلتا ہے, اور بہت زیادہ پتھر نکلتے ہیں. لیکن آپ کو کمرشل کوانٹٹی وہاں سے نہیں ملتی. اگر ایک دفعہ آپ کو ایک کوانٹٹی مل جائے گی, آپ سے 1 ٹن مل گیا یا 5 کلو گرام مل گئے, نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی, کیونکہ مائننگ لیز کے ایشو ہیں. یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہاں پہ وہ سپوزڈلی اللیگل ہوتا ہے, اور اس میں اسٹیٹ کی انٹرونشن بہت زیادہ ہے. اسٹیٹ کی انٹرونشن سے میری مراد ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرنے دیتے. یہی حال گلگت بلتستان کا ہے. گلگت بلتستان ابھی پاکستان کی تقریباً 80 to 90% جو رف سٹون ہے وہ وہاں سے جا رہا ہے. اب گلگت بلتستان سے ٹوپاز ملتا ہے, ٹرملین ملتا ہے, اکوا مرین ملتا ہے, سرپنٹین ملتا ہے, کوارٹز ملتا ہے, اور بہت سے پتھر ہیں. سر ویلیو ایک پتھر کی ایبسلیوٹ ویلیو نہیں ہوتی. جیسے گولڈ کی ویلیو ہر دن نکلتی ہے, اس طرح پتھر کی ایبسلیوٹ ویلیو نہیں ہوتی. اب اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے پاس جتنے ریزروز ہیں یہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں, بلینز آف ڈالرز کے. لیکن سیڈلی کبھی ہم نے ان ریزروز کی صحیح تخمینہ لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی, بالکل کوئی کوشش نہیں کی.
سارے مفروضے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ کیا پڑا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کتنا پڑا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس صورت میں آپ کے کام آ سکتا ہے، کیا وہ کٹ ہو سکتا ہے، کیا اس کے تسبیح کے دانے بن سکتے ہیں، کیا اس کے نگینے بن سکتے ہیں، وہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ جو چیمبرز ہیں وہ تو ان میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان سے چیمبر کا ورکنگ ہوتی ہے۔ ہمارے سیکٹر کی ایک اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک سالڈ آرگنائزیشن نہیں ہے جو سیکٹر کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 70 سال سے اس کو انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر ڈیولپمنٹ ہوتی، اگر انڈسٹری قائم ہوتی، لوگ اس میں سے اوپر آتے، وہ لوگوں کے ساتھ گھر کے چیمبر میں بیٹھتے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے مسائل حل کرتے۔ ہم نے اس کو نیچے ہی نیچے اس انڈسٹری کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے ہم شروع کر سکتے ہیں سوات کے ایمرلڈ کو۔ آپ کسی اور انڈسٹری کو نہ لیں، آپ کسی اور پتھر کو نہ لیں، کیا ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک سوات کی ایمرلڈ کی لیزنگ کو ریگولرائز کر دیں، اس کو آسان بنا دیں لیز پروسیس کو، اور میک شور کریں کہ آپ لوگوں کی لیزز کینسل نہ کریں آربیٹریرلی کہ جی اس کی لیز کینسل کر دی، اس کو دے دی، اس کو دے دی، تو ہم ایک جگہ سے بڑے آرام سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان کا سوات ایمرلڈ پاکستان سے رف صورت میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ گرے اور بلیک چینل سے جاتا ہے۔ اس کا آفیشیل ایکسپورٹ میں آپ کو بہت کم نظر آتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے تو نہیں، میں اسٹیٹ اداروں سے یہی درخواست ہے کہ ایک سٹون کو لے لیں، ایک جگہ کو لے لیں، اور وہاں پہ آپ ون ونڈو آپریشن بنا دیں۔ وہاں پہ میک لائف ایزی فار دا لوکلس، کیونکہ سب سے زیادہ تو لوکلس کو ہی جاب چاہیے، لوکلس کا ہی فائدہ ہوگا۔ میک لائف ایزی فار دیم، ان کو آرام سے آپ لائسنسز دے دیں، ان کی ٹیکنالوجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ان کی ہیلپ کر دیں۔ ہمیں اپنی ریگولیشنز سمپل بنانے کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان کی آفیشیل لینگویج تو اردو ہے، لیکن ہماری سارا لا میکنگ جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ اب آپ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان کے پہاڑی لوگوں سے ایکسپیکٹ تو نہ کریں کہ وہ انگلش لینگویج کو پڑھے بھی اور اس کو سمجھے بھی، اور ہماری پالیسی میکنگ میں بھی بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم ایک صحیح پالیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی تو میں ریکمنڈیشن یہ کروں گا کہ ہماری جو سارے لاز ہیں جو مائننگ کے متعلق ہے، ان کو لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کریں، ان کو ایزی بنائیں، اور آپ جو لوکل لوگ ہیں ان کی زندگی کو ایزی بنائیں، وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں انہیں، تو اور مائننگ لائسنسز ایزیلی ان کو دیں، ان کی ہیلپ کریں مشینری پروکیورمنٹ کے اوپر، اور پھر آپ رزلٹ دیکھیں کہ ہم 70 سال سے تو سن رہے ہیں کہ پاکستان از بلیسڈ ود دس اینڈ دس اینڈ دس، اور آپ $1 بلین بھی اس سے کما سکتے۔ آپ کی ساری کی ساری ایکسپورٹ ہی $12 ملین ہے۔ ایک میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، 2019 میں ایک آکوا مرین کا اسپیسیمن ملا تھا شگر ویلی میں۔ 2019 میں ہماری ساری ایکسپورٹ جیم سٹون کی اور جویلری کی $6 ملین تھی۔ وہ اسپیسیمن $8 ملین کا بکا تھا۔ وہ ٹیوسون ایریزونا میں پڑا ہوا ہے۔ آپ آن لائن اس کو سرچ کریں تو آپ کو اس کے متعلق میں بہت انفارمیشن مل جائے گی۔ اب ایسے بہت سے ہیرے پاکستان سے نکلتے ہیں اور اس کا ریکارڈ نہیں ملتا وہ کیسے کہ اسے کیسے پیسے آئے۔ تو یہ جو 12 ملین فگر ہے یہ آفیشیل ایکسپورٹ ہے۔ ان آفیشیل ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم ایزیلی $5 to $6 بلین صرف رف ایکسپورٹ میں کما سکتے ہیں۔ جویلری ایکسپورٹ کی میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، اس کے لیے اور یہاں پہ ایشوز ہیں جن کو ہمیں سالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن رف ایکسپورٹ ہمارا نیفرائٹ جیڈ ہے جو باجوڑ ایجنسی سے نکل رہا ہے، وہ چائنا میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ہمارا K2 نائٹ سٹون ہے، اس کی جاپان میں بہت ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے پاس بڑا خوبصورت ایمرلڈ ہے سوات کا، اس کی ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اس کا سارا رف یہاں سے فارم میں جا رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، وہاں پہ تقریباً 20 سے 25 نیشنل جویلری برانڈز ہیں۔ اب پاکستان میں کتنے نیشنل جویلری برانڈز ہیں، اور ان میں سے صرف ایک برانڈ چھوٹا سے چھوٹا برانڈ بھی ایٹ لیسٹ ورتھ $1 بلین ہے۔ پاکستان میں تو میرے خیال میں کچھ چند ٹیکسٹائل کمپنیز ہوں گی جو $1 بلین کے ہندسے کو کراس کرتی ہیں۔ وہاں پہ انڈیا میں 20 سے 25 کمپنیز ہیں۔ اب پچھلے 10-15 سال سے آپ نے پاکستان میں دیکھا اوٹومن جویلری کا بہت چرچا ہے۔ بہت سے لوگ ٹرکی سے
ज्वेलरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, उसको ओटोमन का नाम ले रहे हैं। क्या हमारी कोई पहचान नहीं है हमारी ज्वेलरी की? क्या हम बाहर का माल ही बेच के अपने लोगों को बेच के खुश होते हैं? और बाहर के कल्चर को, कोई बुराई नहीं है किसी बाहर का कल्चर हमने करना है, लेकिन क्या हमारा कल्चर उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है? तो हमारी कंपनी जो थी ओरा जूल्स, हमने यही डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तानी मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे और हम पाकिस्तानी डिज़ाइंस यूज़ करेंगे। हम पाकिस्तान के आपको बहुत देखे, जैसे सिद्धपुर लोकेशन है, लाहौर में नौ लखा है, बादशाही मस्जिद है, मुल्तान की जगह हैं, वहाँ पे उनसे इंस्पायर्ड ज्वेलरी बनाते हैं। एक पाकिस्तान की पहचान बनाना चाहते हैं कि जब कोई इस ज्वेलरी को देखे तो फ़ौरन उसके ज़हन में आए कि ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है, ये पाकिस्तानी आर्टिज़नशिप है, पाकिस्तानी स्टोन है, पाकिस्तान कल्चर को अच्छे अंदाज में पेश कर रही है। पाकिस्तान में एक इशू ये है कि काफ़ी ऑनलाइन कंपनीज़ और काफ़ी हमारे ज्वेलर भाई स्टोन्स बेचते हैं जो फेक होते हैं, वो असली नहीं होते। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा फ़िरोज़ा की, जिसको टर्कोइज़ कहते हैं। अब असली फ़िरोज़ा मिलता है निशापुर ईरान का, या स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन है एरिज़ोना में, और ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है, बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। अब पाकिस्तान में ऑनलाइन या दुकानों पे फ़िरोज़े की तस्बीहां 2525 रुपये में बिक रही हैं। वो फ़िरोज़ा नहीं है, वो हर्बलाइट है, वो मैग्नेसाइट है जिसको रंग किया गया है। फ़िरोज़ा 2500 रुपये में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह रूबी और सैफ़ायर 4-5 हज़ार रुपये में बिक रहा होता है। वो सारा या तो कलर होता है या ग्लास फिल्ड होता है, और जब आप एक चीज़ ग्लास फिल्ड कर दें तो वो नेचुरल नहीं रहती, वो डिस्क्लोज़ करना चाहिए, बिकॉज़ सही रूबी और सही सैफ़ायर 4-5 हज़ार रुपये में नहीं मिलता। इस वजह से पाकिस्तानी ज्वेलरी जो दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसको बाहर का क्लाइंट जो है वो बड़े शक की निगाह से देखता है क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, और वो हमसे दरख्वास्त करता है कि आप हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। तो मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें, मेक श्योर करें उसका रिटन प्रूफ लें, जिससे आप ले रहे हैं कि इन केस अगर वो सही नहीं निकलती आप उसको सू कर सकें बाद में। पाकिस्तान में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के काफ़ी इश्यूज़ हैं। इसमें हमारी ANF और कस्टम के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत तंग करते हैं। आप अगर कोई चीज़ सही डिक्लेयर कर दें, उसको एमरल्ड कह दें या उसको कुछ कह दें, तो ये आपकी शिपमेंट रुक जाएगी। प्रूफ मांगे जाएंगे कि क्या ये रियल है, इसकी सही वैल्यू क्या है, हम इसकी वैल्यूएशन करवाएंगे, हालांकि उनके पास वैल्यूएशन डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसी तरह गोल्ड और सिल्वर की अगर आप शिपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में कोई कोरियर कंपनी गोल्ड और सिल्वर को हाथ लगाने से तैयार नहीं है, वो आपकी शिपमेंट लेके ही नहीं जाएंगे। आपके पास एक ही चॉइस है कि आप उसे ख़ुद हाथ में लेके चले जाएं, $200 की हो या $2 लाख की हो या $5 लाख की। तो ये इशू 70 साल से चले आ रहे हैं, और यही माल अगर आप ग्रे चैनल से निकाल दें तो आपका माल जहाँ पे इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपकी वाइट मनी ब्लैक हो जाएगी, बिकॉज़ आपको थ्रू लीगल चैनल पैसे बैंक में नहीं आए हुए, आपको घूम घुमा के पैसे आएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट अदारों का, इस सेक्टर को तबाह करने में गवर्नमेंट अदारों का भी बहुत हाथ है। कोई भी चीज़ फुल एंड फाइनल नहीं होती है। मुलाकातें और बातें हमेशा तिश्ना ही रहा करती हैं, अधूरी रहा करती हैं। आज का ये विज़िट हमारा इस फैक्ट्री का यकीनन मुकम्मल तौर पर हम आपको नहीं दिखा सके हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रह गई, हम खुद भी नहीं देख पाए हैं। बहुत सी बातें हैं जो शायद अभी हम नहीं पूछ पाए, लेकिन कुछ मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को पनपने नहीं दे रहे। अभी आपने अनोश साहब की बातें भी सुनी कि पाकिस्तान में बहुत से वसाइल मौजूद हैं जो कुदरत ने अता किए। अगर हम उनको प्रॉपर चैनल्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं, एक प्रॉपर पॉलिसी अगर बना ली जाती है, तो यकीनन पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अभी अनोश साहब ही के बकौल बिलियंस डॉलर्स तक पहुंचाया जा सकता है, जो यकीनन पाकिस्तानी इकनॉमिक ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तहरीर करना पड़ता है। ये ऐसा मौजू है कि जिस पे हम सबको बात करनी चाहिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हवाले से, तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम समटाइम एक चीज़ देखते हैं
प्रोग्राम को देख के ओवरलुक कर जाते हैं, बट सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बीइंग पाकिस्तानी हमें आवाज़ उठानी चाहिए और पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए और ये तभी महसूस होगा जब हम वाकई में ऐसे जेम्स, मैं इन जेम्स को उन सेंस में जेम्स कह रही हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत से ऐसे नवादरात मौजूद हैं, ऐसे हीरे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को ओन करते हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं ले जाके नुमायाँ किया। तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ओन करते हैं और उसकी ख़रीदारी करते हैं तो डेफिनेटली बहुत से जो इंपोर्ट के ऊपर अखराजात आते हैं, एक्सपोर्ट पे अखराजात आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर जो मसाइल पैदा होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी इकनॉमिक जो है वो बेहतर हो सकती है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए हम अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अख़ुवत न्यूज़ को देखते रहिए और प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर राय दीजिएगा। अपनी मेज़बान और मेरे कैमरामैन अदनान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।